ज़िंदगी आपको मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ जगह पर ले आती है। सोचा CSS करने का था, अचानक अखबार में ऐड देखा IMS है, इसमें कई वाइस चांसलर इस वक्त IMS से निकल के एज ए वाइस चांसलर सर्व कर रहे हैं, प्रो वाइस चांसलर कर रहे हैं। इंटरैक्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग है, लाइक हम लोग खाली वो जो किताबें हैं उस पर फोकस नहीं होते। दूसरा, वी आर द जॉब क्रिएटर्स। हम उस पे नहीं है कि हमारे स्टूडेंट को खुद से नौकरी तलाश करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो जिन चीज़ों का जिक्र आपने किया और जिस डिपार्टमेंट में आप बैठी हुई वो सहूलियात सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में आपको नज़र आ रही है? अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग में FM 96.6 यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के मीडिया डिपार्टमेंट से मैं हूं आपका मेज़बान हसन बट। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर बिनिश मलिक, जिनका ताल्लुक जामिया बलूचिस्तान के IMS डिपार्टमेंट से है, जो बतौर चेयरपर्सन वहां अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। सामीन, कैरियर काउंसलिंग एक ऐसा शोबा है जो तमाम अफराद को उनके कैरियर को रास्तों को समझने में मददगार साबित होता है। आज के प्रोग्राम में हमें गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा डॉक्टर बिनिश मलिक के साथ कैरियर काउंसलिंग और IMS डिपार्टमेंट के शोबे से मुतल्लिक। डॉक्टर बिनिश, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा, क्या सोच समझ के आपने IMS डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? क्योंकि दौर जदीद में IT साइंस जैसे डिपार्टमेंट था, तो आप कैसे इस डिपार्टमेंट की तरफ आई? जी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जहाँ पे मैं एज ए डायरेक्टर सर्व कर रही हूँ, ये मुझे इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि हम इस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के पहले बैच में से हों। और ज़िंदगी आपको मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ जगह पर ले आती है। सोचा CSS करने का था, अचानक अखबार में ऐड देखा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस इस्टेब्लिश हुआ है, तो ख़्याल आया कि बिज़नेस की तरफ जाऊं। फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड बिज़नेस का था, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में दाखिला लिया। और यहाँ का पहला बैच होने के नाते जैसे ही यहाँ से पास आउट हुए और यहीं पे जॉब की ऑफ़र हो गई, तो सोचा कि इसी को ही अपना कैरियर बना लिया जाए। IMS है क्या, और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में अगर इसकी बात की जाए तो तालीमी मेयार कैसा है इसका? देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इस वक्त इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग सब प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। तो और इसकी खूबी ये कि ये वो पहला डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम पहले दिन से ही सेमेस्टर सिस्टम हमने लॉन्च किया हुआ था। लाइक बाकी यूनिवर्सिटी एनुअल सिस्टम पे थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में शुरू से ही सेमेस्टर सिस्टम है। तो वी आर द पायनियर जो कि शुरू से ही सेमेस्टर सिस्टम पे इस पे चल रहे हैं। हमने हमेशा एक चीज़ का जिक्र किया है कि मुख्तलिफ क्या है IMS डिपार्टमेंट दीगर तालीमी जो आपके यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं उससे क्या चीज़ इससे मुख्तलिफ है? जी, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में कुछ चीज़ें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं बाकी डिपार्टमेंट। जो सबसे पहले जो मुझे इसमें खूबी नज़र आती है, दैट इज़ डिसिप्लिन। लाइक बाहर क्या हो रहा है हमें अक्सर पता नहीं होता। हमारी क्लासेस मोस्ट रेगुलर होती हैं, और जो हमारी फैकल्टी है वो हमारा, आप कह सकते हैं कि बैकबोन है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 15 से 16 इस वक्त PhDs मौजूद हैं। कुछ जो है वो अभी अब्रॉड गए हुए हैं अपनी स्टडीज़ को पूरी करने के लिए। और इस यूनिवर्सिटीज़ ने कई वाइस, हमारा जो IMS है इसमें कई वाइस चांसलर इस वक्त IMS से निकल के एज ए वाइस चांसलर सर्व कर रहे हैं, प्रो वाइस चांसलर कर रहे हैं। तो इस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारा डिपार्टमेंट बहुत रिच है। और इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है टूवर्ड्स नक्ल के हिसाब से, कि हम बिल्कुल नक्ल को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ स्टडीज़ होती हैं। और जो इसका सबसे अहम जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंटरैक्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग है। लाइक हम लोग खाली वो जो किताबें हैं उस पर फोकस नहीं होते। इसमें स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप है, लाइक अब तो न्यू अंडर ग्रेड पॉलिसी आ गई जिसमें अब हर एक के लिए मैंडेटरी है, लेकिन हम बहुत पहले से इस चीज़ में थे। और इसके अलावा गेस्ट लेक्चर्स और इस तरह से फील्ड विजिट्स, तो इस तरह से ये चीज़ मिलकर इस डिपार्टमेंट को एक जिद्दत बख्शती है। आपको नहीं लगता कि जो जिन चीज़ों का जिक्र आपने किया और जिस डिपार्टमेंट में आप बैठी हुई वो सहूलियात सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स के लिए? ख़ास तौर पर यहाँ पर स्टूडियो है, TV जर्नलिज्म है, विजिट्स भी होती है, इंटर्नशिप भी, प्रैक्टिकली वर्क होता है।
کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں خاص کیا طلباء کو جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کیا زیادہ تر کیا سہولیات کیا مواقع خاص مواقع کون سے فراہم کیے جاتے ہیں؟ صرف یہ نہیں ہے, ہم اسٹوڈنٹ کا آگے کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. لائک جب ہمارا اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کے جاتا ہے تو اس کی سی ویز, اس کی میں ایگزامپل آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ ابھی جو ہمارا بیچ پاس آؤٹ ہو کے گیا ہے, ایک تو وہ خود پریشان ہے, دوسرا ہم نے ان کی سی ویز ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں بھیج دی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا وی آر دا جاب کریٹرس, ہم اس پہ نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو خود سے نوکری تلاش کرنی ہے, کیونکہ بزنس اسٹوڈنٹ ہیں اور دوز ڈیز آر گون جب لوگ سوچتے تھے کہ میں جاؤں گا اور گورنمنٹ جاب کروں گا. تو جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لیے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اپنے باقی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی جاب جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاب لیس نہیں رہتا, وہ سم ہاؤ ڈیورنگ اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی وہ اپنی ارننگ کا بہت اچھا جو ہے اسباب پیدا کر لیتا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ نوکریوں کا بھی ذکر کیا. جی جی, مستقبل کے منصوبے کیا ہیں IMS ڈپارٹمنٹ کے؟ دیکھیں اس وقت تو ایک جو بہت بڑی کامیابی ابھی ہمیں ملی ہے, ہمارا بزنس انکیوبیشن سینٹر تھا جو PITB اس کو رن کر رہا تھا NIC کے نام سے, لیکن اب ہم نے ریسنٹلی HEC کی نئی گرانٹ ہم نے ون کی ہے جس میں اس کی ایکسپینشن ہے. لائک ہمارا ایک پورا فلور صرف بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے مختص ہو جائے گا, جس میں مختلف کمپنیز کے لوگ آئیں گے, ہمارا اپنا اسٹوڈنٹ ہوگا جو اسٹارٹ اپس پہ کام کریں گے, جو نہ صرف اپنے لیے بزنس کریٹ کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جاب کے مواقع فراہم کریں گے. تو تعلیمی پروگرام جو ہوتے ہیں یا پھر آپ یہ کہیں گے مارکیٹ پروگرام کتنی اہمیت رکھتی ہے IMS ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں ہمیں تو مارکیٹ کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. لائک جو انٹرپرونرشپ ہے, آپ کو پتہ ہے آج کل پہلے سمجھتے تھے صرف بزنس اسٹوڈنٹ ہی کرے گا, تو اب تو اس کا اسکوپ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو کیمسٹری والا ہے وہ بھی پڑھے گا, زولوجی والا وہ بھی بزنس کی طرف آ سکتا ہے. تو جو انٹرپرونرشپ ہے وہ صرف بزنس اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے, تو یہ بہت وائڈلی اسپریڈ ہو گیا ہے. اس طرح ہمارے کئی انڈسٹری ریلیٹڈ پروگرامز ہیں جو کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ آفر کرتا ہے, جس سے وہ ملٹی ٹاسکنگ اور ملٹی ٹیلنٹڈ بچہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں. مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ IT کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہ کافی ہر چیز جانتا ہے, کمپیوٹر سائنس وغیرہ کے بارے میں. تو IMS ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ وی آر جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بلوچستان کی آپ یہ پوری ٹرین دیکھیں, یہاں پہ لوگوں کا جو زیادہ روزگار ہے وہ چھوٹا ایک بزنس, اگر چاہے وہ بارڈر ٹریڈ ہو یا پھر یہاں پہ ہی لوکلی ہو, تو لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا بچہ جو ہے صرف جاب کے لیے نہیں کہ اس کو گورنمنٹ جاب ملے گی تو وہ کچھ ارننگ شروع کرے گا, وہ خود جا کر اپنا بزنس کسی بھی اسٹیج پہ کر سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جو جس نے اتنی تعلیم یافتہ نہیں وہ بھی بزنس کریں, لیکن اس میں ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. لائک ہمارا اسٹوڈنٹ جس کو بزنس کے تمام ٹولس ان سب چیزوں کا پتہ ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا زیادہ پریکٹیکل ورک جو ہے یہ تھیوریٹیکل ورک سے زیادہ بہتر وہ ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا سہولیات ہیں اسٹوڈنٹس خاص IMS ڈپارٹمنٹ میں, کیا انہیں فیلڈ ورک میں بھیجا جاتا ہے؟ جی, ہمارا انٹرنشپ پروگرام ہے جس میں اسٹوڈنٹ کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ جا کے پریکٹیکل ایکسپوجر اس کا حاصل کر سکے. اس کے علاوہ گیسٹ اسپیکر سیریز ہم نے شروع کی ہے جس میں انڈسٹری اور بہت سے ایسے ٹائکون جو کہ بزنس میں بہت زیادہ ان کا نام ہے, وہ آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, جس سے جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹس پریکٹیکل ایکسپوجر حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ وزٹس ہوتے ہیں جس سے وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے جو ان کو کتابی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جدید دور ہے, ہر چیز میں دیکھا جا رہا ہے تبدیلی آ رہی ہے, تو IMS ڈپارٹمنٹ میں جدید تحقیق کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جو ہماری ریسرچ ہے, لائک جو شاید جو باقی جگہ پہ اسٹوڈنٹ ریسرچ 6 کریڈٹ آرٹس کی کرتا ہے وہ جسٹ کچھ چھاپنے پہ بلیو کرتا ہے, لیکن جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے ایک تو مارکیٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے, اور ہمارا کئی ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمارا بیچلر لیول کا اسٹوڈنٹ اپنی جو ریسرچ ہے اس کو اچھے جرنلز میں پبلش کر چکا ہوا ہے, اور اوور آل کلائمیٹ بھی ریسرچ کا ہے. تو جو ہم ان کو 6 کریڈٹ آرز ریسرچ کرواتے ہیں وہ ٹوٹلی مارکیٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے اور ایسی ریسرچ ہوتی ہے جو پبلشیبل ہو. اور جو ہماری فیکلٹی ہے, آپ کو اس حساب سے ہمیں بہت ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کے اچھے ٹاپ ناچ جرنلز میں ان کی پبلیکیشنز ہیں اور وہ کافی ریکگنائزڈ ہیں.
تو بیک بون تو ہماری فیکلٹی ہے. لائک ہماری فیکلٹی میں جو ایک چیز جو میں جس چیز کو بہت ویلیو دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کو کہنا نہیں ہے کہ آپ کی کلاس ہے اور آپ کلاس میں جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اندر یہ سیلف اویئرنیس ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہماری کلاس ہے اینڈ وی نیڈ ٹو گو ٹو آر کلاس, ہمیں ان کے پیچھے نہیں پھرنا پڑتا. اور ہمارا جو ٹیچر ہے وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, ٹائملی اپنی کلاسز لیتا ہے, نمبر آف کلاسز پوری کرتا ہے, پھر اس میں نئے انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آتا ہے جو بلینڈ ہوتا ہے پریکٹیکل چیزوں کا اور کتابی چیزوں کا. ان تمام چیزوں کا آپ نے بتا دیا, لیکن ایک تمام اپنے پوری فیکلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کامیاب سٹوری آپ کی نظر میں اس وقت آ رہی ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ہماری فیکلٹی نے لاسٹ ایئر USEFP کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ ون کیا, اور اس کو سکسیزفلی اس کو پوری بلوچستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور ادر دین بلوچستان کی ان یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ بیس پر ان سب کو ٹیچر سے ریلیٹڈ, ٹیچنگ میتھڈالوجی سے ریلیٹڈ ان کو ٹرین کیا. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. لائک ہماری فیکلٹی میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ادر دین دوسرے صوبوں کے فیکلٹی کو بھی ٹرین کر رہی ہے, اور بلوچستان جو باقی ایریاز جو ادر دین کوئٹہ یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ان ماڈرن ٹیکنیک سے اکوپ ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑا اس میں رول ہے ہماری. IMS کے کوئی ایسے تعلیمی پروگرامز ہیں جو کوئی کسی قومی ادارے سے جس کی منظوری ہوئی ہو, اس طرح کی کوئی ہے خاص پروگرام؟ جی دیکھیں, جو بیسیکلی ہمارا بزنس اسکول ہے اس کی ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے اور وہ نیشنل بزنس کونسل کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو NBAC سے ابھی ہم نے فی الحال ہماری جو انیشیل ہے اسکریننگ وہ ہو چکی ہوئی ہے. اب ان کا سیکنڈ فیز ہے وہ ہم اس کو اباؤٹ ٹو کمپلیٹ کرنے والے ہیں, پھر ان کا PRT وزٹ ہوگا. تو سون آپ اچھی نیوز سنیں گے کہ وی آر ایکریڈیٹیڈ. تو آج کے پروگرام کے آخر میں اگر آپ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ سے متعلق کوئی اگر میسیج کنوے کرنا چاہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو زندگی میں سوچا ہوتا ہے اس کے لیے نیک نیتی سے کوشش کریں. جو آپ محنت کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کبھی ضائع نہیں کرتی. اب میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ کہوں گی کہ چاہے آپ کہیں کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیمسٹری, زولوجی, سائنسز, آپ IT کے ہیں, لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو اپنی پوٹینشیل خود دیکھنی ہے اور اس کو ریکگنائز کروانا ہے. تو اسٹوڈنٹ انتظار نہیں کرے کہ ہم پاس آؤٹ ہوں گے اور پھر اپنا بزنس کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک بہت مشہور ماڈل ایفیکچویشن ماڈل ہے جس کے لیے یو نیڈ اے زیرو منی ٹو اسٹارٹ یور بزنس. تو دیٹ از ویری بریلینٹ آئیڈیا. تو ہم اس چیز پر, جو کہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ٹیلنٹ ہے, کچھ خصوصیات ہیں, تو ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک اچھا بزنس رن کر سکتے ہیں. تو میری سب کو ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ جاب ہے خالی اس کے پیچھے نہ جائیں. آج سے اگر گورنمنٹ جاب کر بھی رہے ہیں تو سائڈ میں اپنا بزنس ضرور سٹارٹ کریں. سامعین, کیریئر کاؤنسلنگ ایک ایسا عمل ہے جو ہر شخص کو کیریئر کے فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. آج کے پروگرام کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر بنش آپ کا اور آپ سامعین آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ملتے ہیں اپنے اگلے ہفتے کے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.